کتنا زمانہ ہم پر گزرا، اس میں ایسے ایسے کاٹا۔ جنت میں اللہ واپس کرے گا 130 روٹی غائب ہوگی، عورتوں کی اور مردوں کی، تو وہ تمنا کرے گا کہ میں کپڑے بدلوں، ٹھک ایک روشنی نکلے گی، جیسے یہ کیمرے کی روشنی نکلے، تو اگلے 100 جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے 100 جوڑے زیر تن ہوں گے۔ زندگی کا مزہ تو اللہ نے آگے رکھا ہے، دیکھنے میں موت خوفناک سی ایک شکل ہے، لیکن اللہ کی قسم اللہ جس سے راضی ہو گیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی نہیں، اور اللہ جس سے ناراض ہو گیا اس کے لیے موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں۔ تو جنت کو تو اللہ حسین بنا چکا ہے اور موت سے پاک کر دیا، غم سے، دکھ سے، درد سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، پیشاب سے، پخانے سے، ہر محسوس سے، ہر قسم کی کمیوں سے پاک کر دیا۔ اب میں ان ساری کمیوں کے ساتھ یہ زندگی خوبصورت بناؤں، کہ کوٹ نہیں، زندگی۔ ایک آیت سنا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ یوں کہہ رہا ہے، میرے بندو زندگی خوبصورت چاہنا، زندگی 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی ہوئی رونق، دل کی ہوئی تنہائی، خیالوں کا انجام کا دل ہی کیا۔ تو لقد لام اور قد، یہ دو چیزیں جمع ہو کر قسم بن گئی، کہ اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ فیصلہ بدلے گا نہیں، یہ پتھر کی لکیر بھی مٹ سکتی ہے، تیرے رب لقد یقیناً، اور تیرے رب کی قسم، کانا، اور یہ فیصلہ ہوگا نہیں، ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ہوگا نہیں، ہو چکا ہے، لکم، صرف تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں، صرف تم جو میرے اور میرے نبی کے ماننے والے ہو، تمہارے لیے میں ایک فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی زندگی میں ڈھل کے چلو گے تو تمہیں لائف کی بیوٹی میں عطا فرماؤں گا۔ زندگی خوبصورت بنے گی جب تم نبی کے طریقے پر آؤ گے۔ فی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں ڈوب جانا، کسی چیز میں، جیسے رنگین پانی میں کپڑے سفید کو ڈالتے ہیں تو وہ پورا رنگ جاتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ سب سے خوبصورت ہے اور وہ رنگ میرے نبی کی پاکیزہ زندگی ہے۔ فی رسول اللہ، کہ میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ کسے کہتے ہیں؟ نمونہ۔ اسوہ کسے کہتے ہیں؟ تسلی۔ دو معنوں میں ہے، اسوہ نمونہ ہے، اسوہ تسلی ہے، جو کہ دنیا میں خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے۔ خوبصورت زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ ان پہ دکھ نہیں آتے، تو اسوۃ، دکھ آئیں گے تو بھی تمہاری زندگی کے اندر کے حسن کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ موت سر پہ کھڑی تھی امام حسین علیہ السلام کے، اور وہ مسکرا رہے تھے کھڑے ہوئے۔ کس چیز نے ان کو مسکرانے پہ ابھارا ہوا تھا؟ کہ اندر کی زندگی میں بہار تھی، وہاں کوئی خزاں نہیں تھی، وہاں کوئی موت کا ڈر نہیں تھا۔ تو اسوہ نمونہ، اسوہ تسلی، حسن خوبصورت۔ لیکن یہ بہت ہی عجب لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ حسن عام معنی ہے خوبصورت، لیکن حسن خوبصورت،
حسین خوبصورت، حسنا چہرے کے اس تل کو کہتے ہیں جو ایسی جگہ پر ہو گال پہ کہ پورے چہرے کا حسن ہی نکھر کے آ جائے، کہ تل اگر موقع پر ہو تو چہرے کو حسین بنا دیتا۔ وہ اس نے حافظ شیرازی نے کہا تھا، اگر آن ترک شیرازی بدستارت دل مارا، بخال ہند وش بخشم سمرقند و بخارا را، اگر یہ میرا معشوق میرے دل پہ ایک دفعہ ہاتھ رکھ دے تو اس کے چہرے کے تل کے بدلے میں ساری دنیا خیرات کر لوں۔ سمرقند اور بخارا اس وقت بہت بڑے شہر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ قربان جاؤں، کیا ترغیب دی ہے اللہ نے خوبصورت، کہ وہ تل جو تمہیں حسین بنا دے۔ تو میرے نبی کی زندگی ایسی خوبصورت ہے کہ اگر اس میں ڈھلو گے تو پھر آپ ڈاکٹر ہو، زمیندار ہو، تاجر ہو، فقیر ہو، امیر ہو، تمہاری زندگی بہت اعلیٰ ہو۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو اپنے نبی کے طریقے پر آؤ، اس کی زندگی اپناؤ، خدمت کے جذبے سے ڈاکٹری کرو۔ پیسہ مقدر کا تو آ جائے گا، تاجر نہ بنو، ڈاکٹر بنو، تاجر نہ بنو، ڈاکٹر بنو۔ مریض کو مریض سمجھو، کسٹمر نہ سمجھو۔ مجھے میرے والد، میری ماں، چونکہ ہمارا جانگلی علاقہ تھا اور صرف میرے والد نے 44 میں BA کیا اور جنرل سیکرٹری تھے مسلم لیگ کے ملتان کے، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جب ملتان آئے تو اسٹیٹ سیکرٹری میرے والد صاحب تھے، تو باقی سب ان پڑھ تھے۔ تو میرے والد کو شوق تھا کہ میں اس کو ڈاکٹر بناؤں۔ تو مجھے 2 باتیں یاد ہیں کہ پتر تینوں ڈاکٹر بنانا ہے، بڑا پیسہ بڑی عزت، بڑا پیسہ بڑی عزت۔ خدمت کا لفظ میں نے نہیں سنا، نہ ماں سے، نہ باپ سے، نہ چاچوں سے۔ پتر بڑا پیسہ بڑی عزت۔ انہوں نے کہیں میرے دماغ کے خانے میں یہ ڈالا ہی نہیں کہ بڑی خدمت، بڑی دعائیں، بڑا پیسہ بڑی عزت۔ اور 70s میں ڈاکٹر ایک بڑا خوبصورت امیج تھا۔ اب تو آپ لوگوں نے خود اپنا امیج خراب کر دیا ہے، اپنے آپ کو ڈاکٹری سے ہٹا کر تاجر بن کر اور کہیں سے پیسہ آئے بس آنا چاہیے۔ تو آپ کا جو تصویر ہے نا وہ تھوڑی بہت دھندلا گئی ہے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر کا ایک واقعی عزت ہوتی تھی، پیسہ بھی مقدر کا ہوتا تھا۔ تو اور مولوی کا تصور تھا کمی۔ تو میں نے اس وقت کہا کہ گورنمنٹ کالج لاہور، سینٹرل ماڈل اسکول لاہور، گورنمنٹ کالج لاہور، اور ایک دم تبلیغ والے مجھے لے گئے تو میں نے کہا میں نے تو مولوی بننا ہے۔ تو ہمارے بزرگ چاچے تائے ابا پہ سب دیاں چرخیاں اینج ہو گئی، تو کمی بنتا پہ ہیں، تو پنن والا بنتا پہ ہیں، ڈاکٹری چھڑ کے ایڈی عزت، ڈاکٹری چھڑ کے ایڈی عزت۔ میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ دیکھتا کہ آج ڈاکٹر مجھے بلا رہے ہیں بات کرنے کے لیے۔ تو خدمت کے جذبے سے، یعنی میری وکٹ کہاں سے اڑی کہ میں نے ایک دم لائن چھوڑ کے مدرسے میں جانے کا ارادہ کیا کہ ایک لڑکے نے مجھ سے، ہم 4 مہینے میں اکٹھے تھے، مجھ سے کہنے لگا کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ کہنے لگا تم عالم کیوں نہیں بن جاتے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا میرا باپ ذمہ دار ہے۔
کہ تم ڈاکٹر بنو گے تو اتنا ہی ہوگا نا، پہلے بھی پیسہ ہے اور پھر اور آ جائے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے۔ عالم بنو گے تیری آخرت بن جائے گی۔ اس ایک جملے نے میرا دماغ پھیر دیا کہ میرے دماغ میں ایک ہی بات ڈالی گئی تھی، بڑا پیسہ بڑی عزت، بڑا پیسہ بڑی عزت۔ تو میں نے کہا اللہ نے پیسہ تو پہلے دیا ہوا ہے، تو میں اپنی آخرت بنا لوں۔ تو اس طرح میرے اس زندگی کا سارا سفر تبدیل ہو گیا۔ خدمت، کسی ایک مریض کی دعا لگ گئی نا آپ کو تو نسلیں آپ کی کھائیں گی، نسلیں۔ وہ ہے نا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ لَهُمْ كَنْزٌ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ساتواں باب، یہ دادا پردادا پھر پردادا پھر پردادا پھر پردادا پھر پردادا، ساتویں باپ کی نیکی وکانا ابوہما صالحا، آٹھویں پشت کھانے لگی تھی۔ کہا کہ یہ جو ام الجدار ہے نا، فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان لہ کنز لہما، اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے، تو یہ ٹوٹ رہی ہے، گر گئی تو لوگ چرا لیں گے۔ میرے اللہ نے کہا سیدھا کر، میں نے سیدھا کیا ہے۔ تو ایک مریض کی دعا لگ گئی نا، ایک ہی، تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کی نسلیں کھائیں گی، نسلیں۔ میں مطلب دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا چونکہ سارا معاشرہ ہی گراوٹ کا شکار ہے، وکیل انصاف دلانے کے بجائے لوٹنے والے بنے ہوئے ہیں، تو ہر طرف ایک افراتفری ہے، پیسہ 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 پیسہ، مر کے خالی چلے جاتے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، خدمت کے جذبے سے آپ لوگوں کو ڈیل، اپنی فیس لیں، سب کچھ لیں، لیکن لیبارٹری والوں سے بھی مل جائے، اور نامراد فارماسیوٹیکل والے ان کے ساتھ بھی مل جائیں، تو ڈاکٹری تو نہ رہی، یاری نہ ہوئی چھولیاں دا وٹ ہویا۔ میں کینیڈا میں تھا تو میرے سر میں درد رہتا ہے، تو ایک نیورولوجسٹ ہے ہمارے مظفر گڑھ کے، پہلے 5 بڑے ڈاکٹروں میں وہ آتے تھے، عبدالقیوم نام تھا۔ تو ان کے سامنے نا ایک پینسل پڑی ہوئی تھی ان کے کلینک میں، تو وہ ایسے پینسل کو اٹھا کے کہنے لگے کہ مولانا صاحب اگر یہ پینسل بھی ہم فارماسیوٹیکل کمپنی سے لے لیں تو ہماری جو پریکٹس ہے بین ہو جائے گی، ہم پر سٹاپ لگا دیا جائے گا۔ تو خادم بنے، تاجر نہ بنے، مقدر کا رزق اللہ آپ کو پہنچائے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ مستورات کافی بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے بچوں کو ضرور ٹائم دیں۔ ڈاکٹر کی فیملی لائف بہت ڈسٹرب ہے اوور ورک ہونے کی وجہ سے، ہسپتال میں بھی جانا ہے، پھر 2 کلینک ایک جگہ نہیں، 3 جگہ کچھ کا چاہ کے جانا ہے، تو بچوں کے ساتھ بانڈنگ ختم ہو جاتی ہے، اور بچے بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اب ڈاکٹری کریں لیکن اس طرح کریں کہ آپ اپنی جان کو سکھی رکھیں۔ میرا بھائی مجھ سے چھوٹا ہے، وہ کیا کارڈیالوجسٹ ہے، وہ کہتا ہے میرا پیسہ میرے کام دا تو ہے نہیں، میرے پترا دے کام آوے تاوے میرے کام تو ہے، سارا دن جو لگے رہنا ہے لگے رہنا ہے لگے رہنا ہے۔ تو کوئی اس طرح بیلنس کریں اپنی لائف کو۔ ایک دفعہ مجھے ایک اسکول کے پرنسپل نے بتایا کہ ان کے پاس 2 میاں بیوی آئے، ان کے بچے پڑھتے تھے، اور وہ آ کر، دونوں میاں بیوی ڈاکٹر تھے، وہ آ کر کہنے لگے جی ہمارے بچے 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھا رہے، آپ کائنڈلی پوچھیں کہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ تو انہوں نے ان کے بچوں کو بلایا اور ان سے پوچھا بیٹا، وہ بہن بھائی تھے 2، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی ہم اپنے
امی ابو کے سامنے نہیں بتائیں گے۔ تو انہوں نے ان کو آفس سے باہر بٹھا دیا کہ اچھا اب بتاؤ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کہ جب صبح ہم ناشتہ کرتے ہیں تو امی ابو سوئے ہوتے ہیں اور ہمیں نوکر ناشتہ کراتے ہیں۔ جب ہم دوپہر کو آتے ہیں تو امی ابو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں۔ جب شام کو ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو امی ابو کلینک میں ہوتے ہیں اور ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں۔ تو ہم نے احتجاج کیا ہے کہ وہ ماں کیا ماں ہے اور وہ باپ کیا باپ ہے جن کے پاس اولاد کے لیے بھی ٹائم کوئی نہیں ہے۔ تو خود بیلنس کریں اپنی لائف کو کہ آپ اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیں۔ دنیا میں سب سے مصروف ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ مستقل حسن حسین کو ٹائم دیتے تھے، مستقل ان کے ساتھ کھیلتے تھے، بیٹھ کے ان کو قاعدہ نہیں پڑھاتے تھے، نہ ہی نصیحتیں کرتے تھے، کھیلتے تھے۔ تو ان کی وائفس اپنے آپ شفٹ ہو رہی ہوتی تھیں بچوں میں، اور ان کی کشتی کراتے آپس میں، ان کے ساتھ خود گتھم گتھا ہوتے۔ حضرت امامہ حضرت زینب کی بیٹی کو یہاں بٹھایا ہوا، یہاں بٹھانا کچھ تھوڑا صحیح لگتا ہے، یہاں بٹھانا عجیب لگتا ہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ ظہر کی نماز باجماعت پڑھا رہے ہیں مسجد میں، گھر میں نہیں۔ ہمارے صوفی ٹائپ لوگ بچہ قریب آ جائے نماز کے بعد تو دو چار تھپڑ ہی لا دیں۔ یہاں بٹھایا ہوا ہے، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو ان کو ایسے پکڑ کے زمین پہ بٹھاتے ہیں اور پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدے کر کے جب اٹھنے لگتے ہیں تو پھر امامہ کو اٹھا کے یہاں بٹھا لیتے ہیں۔ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے تھا۔ ایک دفعہ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا تو صحابہ ڈر گئے کہ فوت ہو گئے آپ۔ تو عبداللہ بن مسعود نے ایسے اوپر دیکھا تو حسن حسین دونوں بھائی کمر پہ بیٹھے آپس میں گپے مار رہے تھے، اور آپ فرض نماز کا سجدہ، نفل نہیں۔ تو انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا ان کو اتارنے کے لیے، تو آپ نے یہاں سے دیکھا کوئی ہاتھ آ رہا ہے تو آپ نے ایسے کر دیا، روک دیا، اور جب تک وہ اترے نہیں میرے نبی سجدے سے اٹھے نہیں۔ جب آپ نے نماز پوری کی اور سلام پھیرا تو دونوں کو گود میں لے کر کہا بے ابی ہما و امی لا تلہما، میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں تکلیف نہ دیا کر، انہیں تکلیف نہ دینا۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ امت کیا کرے گی۔ تو اتنے مصروف انسان کائنات میں نہ پہلے کوئی آئے نہ آئندہ، بچوں کے لیے ٹائم نکال رہے، بیوی کے لیے ٹائم نکال رہے۔ تو میری گزارش ہے، یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اپنی لائف کو کسی چینل میں لائیں، بچوں کے لیے ٹائم ہو، میاں بیوی کا آپس میں ٹائم ہو۔ اگر میاں بیوی دونوں ڈاکٹر ہوں تو ایک کریلا دوا نیم چڑھیا، دونوں کے پاس ہی ٹائم کوئی نہیں۔ تو اس لیے اپنے زندگی کو بیلنس کریں، نماز کا اہتمام کریں، فرائض کو پورا کریں، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا دروازہ کھلا ہے، کوئی خطا ہو تو معافی مانگ لیں تو اللہ فوراً معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ تو جب کبھی کوئی خطا ہو جائے تو معافی مانگ لیں، تو اللہ بڑا مہربان ہے، کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کی دعائیں لینے والے بنیں، مسیحا بنیں، انشاءاللہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ چلو جی، میری بات ختم۔